اب وہ وقت آیا کہ جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام علی مقام پر جانے قربان کر کے اب تنہا حضرت امام علی مقام ہے، اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین، وہ بھی بیمار اور نحیف۔ باوجود اس نحیف اور ناطاقتی کے خیمہ سے باہر آئے اور حضرت امام علی مقام کو تنہا دیکھ کر میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے نیزہ دست مبارک میں لیا، لیکن بیماری، سفر کی کوفت، بھوک، پیاس، متواتر فاقوں اور پانی کی کمی سے ضعف اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا۔ باوجود اس کی ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان کا عزم کر لیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانے پدر لوٹ آؤ، میدان میں جانے کا قصد نہ کرو۔ کنبہ، عزیز و اصحاب، خدام جو ہمراہ تھے راہ حق میں جان نثار کر چکے اور الحمدللہ کہ ان مصائب کو اپنے جد کریم کے صدقہ میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، اب اپنا ناچیز ہدیہ سر راہ خدا میں نظر کرنے کے لیے حاضر ہے۔ تمہاری ذات سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ بے کسان اہل بیت کو کون وطن تک پہنچائے گا؟ بیبیوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ میرے بعد امانت الہیہ کون سنبھالے گا؟ جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں ان کس کے سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فریضہ کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ رسالت و نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری چراغ تم ہی تو ہو، تمہارے نور سے ہی دنیا مستفید ہوگی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل دادگان حسن تمہارے اسی روح تابہ سے حبیب حق کے انوار و تجلیات کی زیارت کریں گے۔ اے نور نظر، لخت جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمہ کیے جاتے ہیں۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہوگے، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے بھائی تو جانثاری کی سعادت پا چکے اور حضور کے سامنے ہی ساقی کوثر کے آغوش رحمت و کرم میں پہنچے، میں تڑپ رہا ہوں۔ مگر حضرت امام علی مقام نے تمام ظاہری و باطنی ذمہ داریاں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائیں، امانت الہیہ ان کے حوالہ کی اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ قبائے مصری پہنی اور امامہ رسول خدا سر پر رکھا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پر رکھی، حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار آبدار نیام میں ڈالی۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا؟ امام علی مقام میدان میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سب کو معلوم ہے کہ ان کا امام ان سے طویل عرصہ کے لیے جدا ہو رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت سے آخری بار اپنے شفیق بھائی اور ایمان کو دیکھ رہی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہے کہ شفیق بھائی کے رخصت ہوتے ہی اس غریب الوطن قافلہ اور شہزادیوں کو انہوں نے ہی سنبھالنا ہے۔ ازواج سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ دکھے ہوئے اور مجروح دل امام علی مقام کی جدائی سے کٹ رہے ہیں۔ بے کس قافلہ حسرت کی نگاہوں سے امام علی مقام کے چہرے پر نور کا نظارہ کر رہا ہے۔ سیدہ سکینہ کی ترسی ہوئی آنکھیں پدر بزرگوار کا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ آن دو آن میں یہ جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں۔ اہل خیمہ بڑی ہمت اور جرت سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ عالم ظاہر و باطن ساکت ہے، اہل خیمہ ساکت ہیں۔ نہ کسی کے بدن میں جنبش ہے، نہ کسی کی زبان میں تاب حرکت۔ نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ خاندان مصطفیٰ بے وطنی اور بے کسی میں اپنے ہی نانا کے دین کو ماننے والوں کے ہاتھوں لٹ رہا ہے۔ خاندان مصطفیٰ کے سروں سے رحمت و کرم کا سایہ رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی، رضائے الہی پر صابر و شاکر رہنے کی ہدایت کی اور سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ اب نہ علی اکبر ہے، نہ عباس، نہ جعفر، نہ عبداللہ، نہ عثمان، نہ عمر، نہ ابو بکر، نہ قاسم، نہ اون اور نہ محمد، جو حضرت امام علی مقام کو میدان میں جانے سے روکیں اور اپنی جانوں کو امام علی مقام پر فدا کریں۔ تنہا امام علی مقام ہیں اور آپ ہی کو دشمنوں کے مقابل جانا ہے۔ خیمہ سے چلے اور میدان میں پہنچے۔
حق و صداقت کا روشن آفتاب سرزمین شام میں طلوع ہوا۔ حب دنیا و آسائش حیات کی رات کے سیاہ پردے آفتاب حق کی تجلیوں سے چاک چاک ہو گئے۔ باطل کی تاریکی اس کی نورانی شعاؤں سے کافور ہو گئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند راہ حق میں گھر لٹا کر کنبہ کٹا کر سر بکف موجود ہے۔ ہزاروں کی فوج سامنے موجود ہے اور اس کی نورانی پیشانی پر شکن بھی نہیں۔ دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں اور امام علی مقام کی نظر میں چیونٹی کے برابر بھی ان کا وزن نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رجز پڑھی جو آپ کے ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول کریم کی ناخوشی اور ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا گیا تھا۔ قرآن اپنے سامنے رکھا اور دشمنوں کی صفوں کے قریب آ کر تمام خاندان لٹانے کے بعد بھی اپنے فرض سے غافل نہ ہوئے، اور آخری بار حجت تمام کی اور بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو، اے میرے نانا کے دین کا کلمہ پڑھنے والو، میری بات سنو، جلدی سے کام نہ لو، یہاں تک کہ مجھ پر جو تمہارا حق ہے اس کے تحت تم کو نصیحت اور ہدایت کا فرض ادا کر لوں، اور تمہارے سامنے یہ حقیقت حال بیان کر دوں کہ میں تمہاری جانب کیوں آیا۔ اگر تم نے میرے بیان کو صحیح سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیا اور میرے ساتھ انصاف سے کام لیا تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ میری مخالفت کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تم نے میرے بیان کو قبول نہیں کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو شوق سے اپنی طاقت کو جمع کر لو اور اکٹھا کر لو، جس چیز کو چاہو اپنے ہم خیالوں میں سے جمع کر لو، اور اپنی طرف سے کوئی کوشش اٹھا نہ رکھو، پھر پوری طاقت سے بغیر ایک دم کی مہلت دیتے ہوئے میرا خاتمہ کر دو۔ میرے لیے وہ پروردگار کافی ہے، اور وہی اپنے متقی بندوں کا پروردگار ہے۔ جب حضرت امام علی مقام نے اطمینان فرمایا کہ سیاہ دلان بدباطن کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا اور اتمام حجت ہو چکا، اور یہ لوگ کسی طرح ہونے نہ حق اور ظلم سے باز آنے والے نہیں، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جس کو میرے مقابلہ کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ مشہور بہادر اور یگانہ نبرد آزما جن کو سخت وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا میدان میں بھیجے گئے، ایک بے حیا ان کے مقابل تلوار چمکاتا آتا ہے۔ امام علی مقام تشنا کام کو تلوار کی دھار دکھاتا ہے، پیشوائے دین کے سامنے اپنی بہادری کی ڈھینگے مارتا ہے، غرور و قوت میں سرشار ہے، کثرت لشکر اور تنہائی امام پر نازا ہے، آتے ہی حضرت امام علی مقام کی طرف تلوار کھینچتا ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ امام علی مقام نے ضرب لگائی اور سر کٹ کر دور جا گرا، اور غرور و شجاعت خاک میں مل گیا۔ دوسرا بڑا اور چاہا کہ امام علی مقام کے مقابلے میں ہنرمندی کا اظہار کر کے سیاہ دلوں کی جماعت میں سرخروئی حاصل کرے۔ ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا کہ بہادران کوہ شکن، شام اور عراق میں میری بہادری کا گلگلہ ہے، اور مصر اور روم میں میں شہرۂ آفاق ہوں۔ دنیا بھر کے بہادر میرا لوہا مانتے ہیں، آج تم میرے زور قوت اور داؤ پیچ کو دیکھو۔ یزیدی لشکر اس متکبر سرکش کی اس بڑک سے بہت خوش ہوئے، اور سب دیکھنے لگے کہ کس طرح امام علی مقام سے مقابلہ کرے گا، لیکن امام علی مقام نے ایک ہی وار میں سر قلم کر کے جہنم رسید کر دیا۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ حضرت امام علی مقام پر بھوک اور پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے ضعیف کر دیا ہے، اور تنہا مقابلہ پھر بھی ناممکن دکھائی دے رہا ہے، اس لیے دوڑ پڑے اور حضرت امام علی مقام کو گھیر لیا، تلواریں برسانی شروع کی۔ حضرت امام علی مقام ہون خاروں کے گھیرے میں اپنی تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف گھوڑا بڑھا دیا پرے کے پرے کاٹ ڈالے۔ دشمن ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے کہ امام علی مقام کے اس قہر سے رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ ہزاروں آدمیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کا سر اس طرح اڑا رہے ہیں جس طرح باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد اور اس کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اکیلے امام علی مقام کے مقابل ہزاروں جماعتیں ہیج ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ 10 ب10 جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس شیر حق سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علاوہ اس کی کوئی صورت نظر نہیں آئی کہ چاروں طرف سے امام علی مقام پر تیروں کا میہ برسایا جائے، اور جب خوب زخمی ہو چکے تو نیزوں کے حملوں سے نازک بدن کو مجروح کیا جائے۔
تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھر آئیں اور امام علی مقام کو گیدڑوں کے گروہ نے گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت باقی نہ رہی۔ ناچار حضرت امام علی مقام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام مظلوم کا تن ناس پر وہ نشانہ بنا ہوا تھا۔ نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو رہا تھا۔ بے غیرت اور بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ایک تیر جبین اقدس پر لگا۔ یہ جبین اقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور ایسے وقت امام علی مقام پر غالب آ جانا کچھ مشکل نہیں تھا۔ جب شامی فوج کا ایک گستاخ اور ظالم سرکشانہ گھوڑا دوڑاتا ہوا سامنے آیا تو امام علی مقام نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں جو میری طرف اس دلیری سے آتا ہے؟ ہوش میں آ۔ اس طرح ایک ایک مقابل آیا تو تیغ خون شام سے سب کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ حسین کو کمزور اور بےکس دیکھ کر حوصلہ مندیوں کا اظہار کر رہے ہو؟ نامردو، میری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر اور طیش میں آ گیا اور بجائے جواب کے حضرت امام علی مقام پر تلوار کا وار کیا۔ امام علی مقام نے اس کا وار بچا کر کمر پر تلوار ماری۔ معلوم ہوتا تھا کھیرا تھا جو کاٹ ڈالا۔ اہل شام کو اب یہ اطمینان تھا کہ امام کے سوا اب کوئی باقی ہی نہیں رہا، کہاں تک نہ تھکیں گے۔ پیاس کی حالت، دھوپ کی تپش نڈھال کر چکی تھی۔ بہادری کے جوہر دکھانے کا وقت ہے، جہاں تک ہو ایک ایک مقابل کیا جائے، کوئی تو کامیاب ہوگا۔ اس طرح بڑے بڑے ماہر تیغ زن حضرت امام علی مقام کے مقابل آتے رہے، مگر جو سامنے آیا ایک ہی ہاتھ میں اس کا قصہ تمام فرمایا۔ کسی کے سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی، کسی کے حمائلی ہاتھ مارا تو کلمی تراش دیا، کسی کو نیزہ پر اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا، کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا۔ کوفہ کے نام نہاد بہادروں اور دلیروں کے گلیز خون سے کربلا کی خاک کو سیراب کر دیا۔ نعشوں کے انبار لگ گئے، بڑے بڑے فخر روزگار و بہادر کام آ گئے۔ لشکر دشمنہ میں شور برپا کر دیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کرار کا شیر کوفہ کی عورتوں اور بچوں کو بیوہ و یتیم بنا کر چھوڑے گا، اور اس کی تلوار بے پناہ سے کوئی بہادر جان بچا کر نہ جا سکے گا۔ موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کر دو۔ اس طرح یہ بدبخت حضرت امام علی مقام کے مقابلہ سے عاجز آئے اور یہی صورت اختیار کی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ عصر کا وقت تھا، سر کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ ظالموں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور حضرت امام علی مقام کی مصیبتوں کا اسی پر خاتمہ نہیں ہو گیا۔ ان ایمان کے دشمنوں نے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنا چاہا اور نظر ابن خرشہ اس ناپاک ارادہ سے آگے بڑھا، مگر امام علی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کام گئے اور تلوار چھوٹ پڑی۔ خولی ابن یزید پلید نے یا شیبل ابن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ عاشق جاں باز نے تسلیم و رضا کی وہ مثال قائم کی جس کو اب تک نہ تو تاریخ دہرا سکی اور نہ دہرا سکے گی۔ آپ نے راہ عشق میں وہ مثال قائم کی جو قیامت تک عاشقان الہی کے لہو گرماتی رہے گی۔ محرم 61 ہجری کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے روز 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ناپائیدار دنیا سے رحلت فرمائی اور دائی اجل کو لبیک کہا۔ میدان کربلا میں خاندان بنو ہاشم کے جو شہداء ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو فرزند ہیں، عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرزند شہید ہوئے، قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند حضرت حسن مصنع
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور زندہ بچ گئے تھے، جن سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرزند شہید ہوئے، علی اکبر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اصغر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جو شہید ہوئے، ان میں حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آل عقیل بن ابو طالب میں جو شہید ہوئے ان میں جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن ابو سعید بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے کمسن دو صاحبزادے محمد بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں شہید ہوئے۔ ابن زیاد بدنہاد نے سر مبارک اور شہزادیوں کو ننگے سر کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھروایا اور اس طرح اپنی بے حمیتی اور بے حیائی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت سید الشہداء اور ان کے تمام جانباز شہداء کے مبارک سروں کو اسیران اہل بیت کے ساتھ شمر نپا کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی ابیات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دے مننے ہو، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جتول ویکھے راز ماہی دے لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین ابن علی دا باہو سر دیوے راز نہ بھننے ہو۔ اس بیت میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق حقیقی کی بلندیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ امام وقت اور اس دور کے انسان کامل تھے، وہ نائب رسول کے منصب پر فائز تھے۔ انسان کامل کسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ انسان کامل کی زبان کن کی زبان ہوتی ہے۔ اگر آپ دریائے فرات کو اشارہ کرتے تو وہ چل کر خیموں تک آ جاتا، آسمان کو اشارہ کرتے تو بارش برسنے لگتی، کربلا کی ریت کو اشارہ کرتے تو اس کا طوفان یزیدی لشکر کو غرق کر دیتا۔ لیکن ایک طرف یہ سب کچھ تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضا کہ مقابلہ عام انسانوں کی طرح کرنا ہے، لہٰذا آپ نے کوئی بات نہیں طاقت استعمال نہیں کی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عاشق کے حقیقی وہی ہوتا ہے جو معشوق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اپنا قتل ہونا قبول کر لے اور باوجود تکالیف اور مصائب کے نہ تو راہ عشق سے منہ موڑے اور نہ ہی تسلیم و رضا کی راہ میں اس کے قدم متزلزل ہوں، خواہ سینکڑوں تلواریں اس کے جسم کو چھلنی کر دیں۔ اصول عشق تو یہی ہے کہ اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں عشق کے اس میدان میں حضرت امام حسین جیسا کوئی نہیں ہے جنہوں نے سر دے دیا لیکن اپنے محبوب کے راز کو اشکار نہیں کیا۔ جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، 18,000 جو آلہ مہا اگے حسین دے مردے ہو، جے کچھ ملاحظہ سرور دا کر دے تاں تمبو خیمے کیوں سڑدے ہو، جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کردے ہو، پر صادق دین تنہا دا باہو جو سر قربانی کردے ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سانحہ کربلا کے وقت بہت سے عالم اور فاضل اور نام نہاد ظاہری ایمان والے مسلمان یزید کی فوج میں موجود تھے جنہوں نے صرف حب دنیا اور مال و متاع کے لیے اہل بیت کے ساتھ جنگ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کائنات کے بھی 18,000 عالم بیان فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تحریک فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ان 18,000 عالموں کی مخلوق کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سانحہ کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر دین ظاہری علوم یعنی علم شریعت، علم فقہ اور علم حدیث میں پنہا ہوتا تو اہل بیت کے مقدس سروں کو نیزوں پر نہ چڑھایا جاتا، بلکہ تمام کے تمام 18,000 عالم حضرت امام حسین کے سامنے جان قربان کر دیتے۔ اگر اس زمانہ کے علماء اپنے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا سا بھی ادب و احترام رکھتے تو اہل بیت کے خیمے کیوں جلتے؟ اگر یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا ذرا سا بھی حیا کرتے تو پانی کبھی بند نہ کرتے، مگر سچا دین تو عاشقوں کا ہوتا ہے جو سر قربان کر دیتے ہیں مگر اپنے عشق پر حرف نہیں آنے دیتے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے اور پھر کچھ سوانے نگاروں نے یہ لکھا بھی ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 3 شرائط پیش کی تھیں۔ نمبر 1، میں واپس لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ نمبر 2، مجھے مسلمانوں کی سرحد پر بھیج دیا جائے۔ نمبر 3، میں دمشق جا کر یزید سے خود مل کر معاملہ طے کروں گا۔
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت نواسہ رسول سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں تحریر فرماتے ہیں، ابو مخنف نے عبد الرحمن بن جندب سے اور انہوں نے عقبہ بن سوان سے روایت کی ہے کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ سے روانگی کے وقت سے لے کر ان کی شہادت تک ان کے ہمراہ رہا، کسی جگہ بھی آپ نے کوئی کلمہ نہیں فرمایا جو میں نے یہ سنا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرگز یہ سوال نہ کیا تھا کہ انہیں یزید کے پاس لے جایا جائے اور وہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے، اور نہ یہ فرمایا تھا کہ انہیں کسی سرحد پر جانے دیا جائے، بلکہ آپ نے ان دو امور میں سے ایک کا مطالبہ کیا تھا۔ اول یہ کہ جہاں یعنی مدینہ سے آپ آئے ہیں وہیں واپس چلے جائیں، کیونکہ مدینہ منورہ ہی اہل بیت کا مرکز تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرکز واپس جانا چاہتے تھے۔ دوسرا یہ کہ انہیں کسی دور دراز علاقے میں جانے دیا جائے جہاں رہ کر وہ دیکھیں کہ اس معاملہ میں عوام کا کیا رد عمل ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس لوٹنے کا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ میں مدینہ چلا جاتا ہوں۔ دوسرا، آپ کسی دور دراز علاقہ میں جا کر حالات کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فاسق اور فاجر آدمی کی بیعت کرتے اور اس سے مفاہمت یا جان بخشی کا کوئی معاملہ کرتے؟ بیعت کرنا ہوتی تو مدینہ میں ہی کر لیتے، اتنا سفر کرنے اور صعوبتیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام وقت تھے، اور امام وقت کسی دوسرے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ فرض کریں اگر ظاہری معاملات حکومت میں بیعت کرنا بھی ہوتی تو امام ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کیسے کر سکتے تھے اور اس سے معاملات کیسے طے ہو سکتے تھے؟ اس لیے کچھ سوانح نگاروں نے طریحی غلطی کی، اور اسی غلطی کی بنیاد پر ان سوانح نگاروں نے لکھا کہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دیکھ کر ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور رونے لگا تھا۔ یہ اس کی سیاسی شعبدہ بازی تھی۔ پھر اگر کہا بھی ہوگا اور رویا بھی ہوگا تو مکاری سے، جیسا کہ آج کل کے حکمران عوام کے غضب سے بچنے یا انہیں بے وقوف بنانے کے لیے مکاری سے کام لیتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کو تو اس نے کوفہ کا گورنر تعینات ہی امام کے قتل کے لیے کیا تھا۔ اصل ذمہ دار تو یزید ہے۔ عبید اللہ بن زیاد اور عمر بن سعد اس کے کرندے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس زمانہ میں کھل کر کربلا کے واقعہ پر اعتراض نہیں کر سکتے تھے جس طرح آج کل کے لوگ کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس طرح کی روایات کا سہارا لیا تاکہ پوشیدہ الفاظ کے ذریعے تاریخ کو گڈمٹ کیا جا سکے۔ مدینہ سے لے کر عاشورہ کے دن تک کے واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ یزید امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوف زدہ تھا اور ہر حالت میں آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا۔